فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ محترم سامعین، نبوت اور رسالت کے دلائل کے ضمن میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خدائی کلام کس پہلو سے نبوت اور رسالت کی سچائی اور اس کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں کہ خدائی کلام سے یہاں میری کیا مراد ہے، میں پہلے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ہستی لوگوں کے سامنے نبی کے طور پر اٹھتی ہے اور اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش کرتی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، تو اس دعوی نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کو میں ایک جملے سے اس طرح تعبیر کروں گا کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا بول رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا کے لہجے میں بولنا آسان نہیں ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خدا کسی انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے آئے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسے ہر تصور سے پاک ہے، وہ تو نبیوں کے ذریعے سے ہی کلام کرتے ہیں، گویا کہ نبی بول رہے ہیں اور دراصل خدا بول رہا ہے۔ تو اسی کو میں اس طرح تعبیر کر رہا ہوں کہ خدا کے لہجے میں بولنا آسان نہیں ہے۔ یہ علم و قدرت کا وہ امتحان ہے جس پر کوئی انسان کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ دیکھیے، لیڈری کا دعویٰ ہو، بادشاہی کا دعویٰ ہو، علم و حکمت کا دعویٰ ہو، یہ سارے دعوے، یہ ساری حیثیتیں انسانی حیثیتیں ہیں، انسانی دعوے ہیں۔ انسان یہ بن سکتا ہے، ایسا بننے کی کوشش کر سکتا ہے، اس عمل میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اسے غلطی کا مارجن دیا جا سکتا ہے، غلطی کی گنجائش تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن جس وقت کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو وہ اپنے لیے غلطی کا ہر امکان ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ خدا ہے جو بول رہا ہے، اور خدا غلطی نہیں کرتا، اور جو غلطی کرتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے پیچھے جو ہستی ہے، اگر وہ خدا کی ہستی ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کے کلام میں جسے وہ خدا کے نام سے پیش کر رہا ہو اس کے اندر کوئی غلطی موجود ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی شخص نے، کسی جھوٹے شخص نے نبی بننے کی ہمت نہیں کی، اور اگر کبھی یہ کوشش کی ہے تو سوائے ذلت رسوائی کے اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ دیکھیے، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ اندھے متعصب لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی کلٹ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، ہر ایسے شخص کا ایک ہی انجام ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے، اور یوں نہیں کہ اس کو قبولیت نہیں ہوتی، یعنی قبولیت، عدم قبولیت یہ کوئی معیار نہیں ہے، نبی کے سچے جھوٹے ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی اکثریت کی دعوت کو لوگوں میں قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کسی جھوٹے نبی کی دعوت کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ علم و عقل کے مسلمات میں وہ شخص نامراد رہتا ہے، وہ شخص ایسے کسی پیمانے پر پورا نہیں اترتا، اور اس کے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ باقی میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کچھ بھی مان لیتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو مان سکتے ہیں۔ کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کر لے، اس کو بھی وہ مان لیں گے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ اس کے اوپر وہی اترتی ہے، وہ اس کو بھی مان لیں گے۔ تو انسانوں میں سے کچھ سب کچھ مان لیتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں انہیں معیار تسلیم نہیں کرنا۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور غلطی کرے گا تو وہ اپنی ذلت و رسوائی کا خود اہتمام کر دے گا۔ اس کے بعد اب میں چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ اس کلام میں کیا دو غیر معمولی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بالکل غیر انسانی ہیں، اور وہ خدا کی تائید کے بغیر، خدا کے اذن کے بغیر، اس بات کے بغیر کہ خدا پیچھے کھڑا ہوا ہو، کبھی ظہور پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام یعنی قرآن مجید میں نہ کوئی ارتقا اور تضاد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کلام میں جگہ جگہ خدائی دعوے کیے گئے ہیں، اور نہ صرف دعوے کیے گئے ہیں بلکہ ان کو پورا کیا گیا ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ علم و قدرت کا امتحان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ وہاں علم کیا ہے،
خدائی دعوے کرنا، یعنی مستقبل کے دعوے کرنا اور پھر ان دعووں کو پورا کرنا، یہ قدرت ہے. یعنی علم و قدرت کا یہ وہ امتحان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے بھی کیے، قرآن مجید میں وہ دعوے بھی موجود ہیں، وہ میں بیان کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ان کو معجزانہ طریقے پہ گویا کہ پورا بھی کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کا جو پہلا وصف ہے وہ یہ کہ یہ کلام ہر طرح کے ارتقا اور تضاد سے پاک ہے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس کو شاید کوئی لائٹ چیز سمجھیں، کوئی معمولی بات سمجھیں، اس لیے مجھے اس کی کچھ وضاحت کرنی ہوگی. یہ بات تو ہم جانتے ہیں، میں پچھلے لیکچر میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضور ایک نبی امی تھے اور آپ کی قوم بھی امی تھی، یعنی نہ وہاں الہامی کتابوں کی کوئی روایت پائی جاتی تھی، اور اس پہلو سے بھی یعنی وہاں کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہ تھا کہ کوئی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. جو آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ قوم تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کی تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس پس منظر سے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ایک شاکار لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے. میں ایک دوسری چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی شخص جب بحیثیت ایک عالم کے، ایک شاعر کے، ایک بڑے اسکالر کے طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اپنی فکر کو رکھتا ہے، اپنی بات کو رکھتا ہے، اپنے کلام کو رکھتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی وہ کوئی معجزہ، کوئی شاہکار، کوئی شاہپارہ ادب تخلیق کر دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص پہلے پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، علم و فن سیکھتا ہے، پھر وہ تخلیقی عمل شروع کرتا ہے. اس میں ابتداءً بڑی ناپختہ اور خام چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ غلطیاں کرتا ہے، اساتذہ سے اصلاح لیتا ہے، اس کے اوپر تنقیدیں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان جیسے بہت سارے لوگوں میں جو اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص کوئی شاہکار تخلیق کر لیتا ہے. اس اصول سے کسی بڑے آدمی کو کوئی استثنا نہیں ہے. وہ غالب ہو، وہ شیکسپیئر ہو، وہ اقبال ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ پہلے دن سے اپنا جو شاہکار ہے وہ پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے اور پھر ایک مقام پر جانے کے بعد اس کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ سامنے آتا ہے، جو اس کو لافانی کر دیتا ہے، جو اس کو مقبول کر دیتا ہے، جو اس کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں ایک مسلمہ مقام پر پہنچا دیتا ہے. یہی معاملہ افکار کا بھی ہے. یعنی افکار میں بھی ارتقا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے معاملے میں یہ بہت ہوتا ہے جو کسی معاشرے میں بالکل نئی بات لے کے آتے ہیں. عام طور پر افکار کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کسی معاصر نقطہ نظر کے قائل ہوتے ہیں. جو نقطہ نظر سماج میں پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ اس کے قائل ہوتے ہیں. سماج میں اگر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اسی نقطہ نظر کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف حالات کے تحت مختلف پس منظر میں ان کا نقطہ نظر بدلتا ہے. میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح دونوں ہی ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر تھے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اقبال نے کہا تھا. یہ ترانہ ہندی جو ہے یہ اقبال نے کہا تھا. پھر وہی اقبال ہیں جو ترانہ ملی کو بیان کرتے ہیں. کس طرح بیان کرتے ہیں؟ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ فکر میں تبدیلی آئی ہے، یہ افکار میں ارتقا ہوا ہے، حالات کے تحت ہوا ہے، اس پہ وقت لگا ہے، کئی عشرے گزرے ہیں، لیکن نقطہ نظر بدل گیا. اسی طریقے سے قائد اعظم ہم جانتے ہیں کانگریس میں تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ کانگریس انہوں نے چھوڑی، وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انگلستان سے واپس ہندوستان آتے ہیں، مسلم لیگ کی قیادت سنبھالتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. تو یہ پروسیس افکار میں ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے، جسے اقبال نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس طرح بیان کیا ہے: تراشیدم پرستیدم شکستم. افکار و خیالات کی دنیا میں آدمی کوئی صنم تراشتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ ڈالتا ہے. تو ہر بڑے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جو سماج میں کھڑے ہو کر کسی قسم کی کوئی فکری یا عملی تحریک چلاتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل جدا رہا. آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا کہ اس جیسا کوئی کلام لے آؤ. یہ گویا کہ ایک شاہکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اور اس چیلنج کے ساتھ پیش کرنا تھا کہ اس سے اچھی چیز تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے، اس سے اعلیٰ ادبی چیز پیش کرنا ممکن نہیں ہے. اور قرآن مجید نے یہ چیلنج کسی ایک مقام پر نہیں دیے،
ایک وقت میں نہیں دیا. مکی زندگی کی ابتدا میں سورہ طور میں دیا, پھر سورہ یونس میں دیا, سورہ ہود میں دیا, آخری زمانے میں مکی زندگی میں سورہ بنی اسرائیل میں دیا, اور پھر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو پھر ایک دفعہ پھر پورے عرب کے مشرکوں کو یہ چیلنج دیا جو سورہ بقرہ کے اندر نقل ہوا ہے کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ. تو قرآن مجید کی یہ دعوت جو کلام الہی کی شکل میں جو معجزانہ طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اس جیسا شاہکار کلام کوئی شخص بنانے کے اوپر قادر نہیں تھا. لیکن جو کلام حضور نے پہلے دن پیش کیا آخری دن تک اس کی کوالٹی وہی رہی, اس میں کوئی ارتقا نہیں ہے. جو ہائیسٹ لیول پہلے دن تھا وہی ہائیسٹ لیول آخری دن تک رہا ہے. تو یہ ویسے تو شاید کوئی عام سی بات لگے, لیکن آپ باقی انسانوں سے اگر تقابل کریں کہ انسان کس طرح کام کرتے ہیں, اہل علم کیسے اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں, ادیب کس طریقے سے اپنے شاہکاروں کو تخلیق کرتے ہیں, مصور کیا کرتا ہے, شاعر کیا کرتا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ارتقا بڑی فطری چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں موجود ہوتی ہے. جو پبلک کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا کام پیش کرتا ہے لیکن نبی کی زندگی سے خالی ہوتی ہے, وہ تو کمال کی چیز پہلے دن ہی پیش کر دیتا ہے. تو کمال کی چیز کو پہلے دن پیش کرنا سرتاسر غیر انسانی چیز ہے, یہ خدائی معجزہ ہے. اچھا, پھر دوسرا جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ فکر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے درمیان میں تھے. یہ مشرکین 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے, حرم پاک میں انہوں نے بت بھر رکھے تھے. تو ایسے ماحول کے اندر اس پس منظر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی دعوت, آپ کے افکار کسی ارتقائی مرحلے سے نہیں گزرتے. جیسے اقبال کی یا قائد اعظم کی ہم نے مثال دی تھی, دونوں بزرگ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے قائل تھے, لیکن پھر مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے انہوں نے کوششیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ پہلے توحید اور شرک کے درمیان آپ کسی سمجھوتے کے قائل ہوں, نہیں, پہلے دن سے ہی توحید خالص کی دعوت تھی اور آخری دن تک یہی توحید خالص کی دعوت رہی. آپ کی فکر میں ہمیں کوئی ارتقا نظر نہیں آئے گا. یہ بھی سرتاسر ایک غیر انسانی چیز ہے. ایک تیسری چیز بھی ہے, وہ نسبتاً ثانوی ہے لیکن اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, وہ یہ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جس میں آپ پبلک میں کھڑے رہے, جس میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ نے اپنی حیثیت نہیں بدلی. آپ پہلے دن ایک نبی تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا, اسی حیثیت میں کیا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں, اور آخر دن تک آپ ایک نبی رہے. آپ نہ معبود بنے نہ آپ مسلح بنے. یعنی آپ نے کسی مسلح کے طور پر, جس طرح بعض دیگر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلح کے طور پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, عالم کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ جناب اپنے آپ کو مختلف القابات دینا شروع کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ جی مجھ پہ میں مسیح ہوں, پھر اس کے اوپر وہ القا شروع ہوتا ہے, اور پھر آخر میں وہ نبی بن جاتا ہے. وہ ذلی ہوتا ہے, وہ بروزی کی بحث چھوڑتا ہے, وہ کبھی کہتا ہے کہ میں سابقہ نبی کا پیرو ہوں, کبھی وہ کہتا ہے مستقل بذات ایک نبی ہوں. تو اس طرح کا کوئی ارتقا, کوئی شخصی تبدیلی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی. آپ پہلے دن ایک نبی تھے اور آخر دن تک, اپنے وصال تک آپ ایک نبی رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصی حیثیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کیا. چنانچہ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے, خدائی کلام کے اس پہلو کا خلاصہ یہ ہے, قرآن مجید میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت پیش کی تو جس اسلوب میں وہ دعوت پیش کی گئی اس میں کوئی ارتقا نہیں تھا, بلکہ پہلے دن سے ہی معجزہ فن وجود میں آ گیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے جو دعوت دی اس میں جو فکر پیش کی گئی تھی اس میں نہ کوئی ارتقا تھا نہ کوئی تضاد تھا. پہلے دن سے توحید کی دعوت تھی, آخر دن تک توحید کی دعوت رہی. اسی طریقے سے آپ نے اپنی شخصی حیثیت میں پہلے دن سے اپنے آپ کو نبی کے طور پہ پیش کیا اور آخر دن تک آپ نبی کے منصب پر ہی فائز رہے. اس کے بعد اب آئیے کہ ایک دوسرا پہلو, اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ خدائی کلام جب بھی نازل ہوگا, اور جو کہ قرآن مجید واقعتاً ہے, تو دیکھیے اس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے گا. خدا کے لہجے میں بولے گا, وہ خدائی دعوے کرے گا, اور پھر عالم اسباب میں ان دعووں کو پورا کر کے دکھائے گا. دعوے تو دیکھیے کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ اس کی رسوائی کا سبب بنیں گے. لیکن جب خدا بولے گا, وہ کلام کرے گا, خدا کے لہجے میں بولے گا, قطعیت کے ساتھ بولے گا, یقین کے ساتھ بولے گا, تو پھر ان دعووں کو پورا کر کے بھی دکھائے گا. یہ بات آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم جانتے ہیں کہ اپنی دعوت زندگی کا آغاز کیا تو آپ تنہا انسان تھے. ابتدا میں آپ پہ کون لوگ ایمان لائے؟
ज़ोफ़ा थे, मसाकीन थे, गुलाम थे, नौजवान थे, कोई बड़ा सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। कोई जो बड़े होते हैं माशरे के, बुजुर्ग होते हैं, वो भी हुजूर के साथ नहीं थे। कोई चीज अगर थी उनकी तरफ से तो मुखालफत थी, मुजाहिमत थी, तमस्खुर था, इस्तेहजा था, जुल्म था, तशद्दुद था, मुकाता था। इन सब चीजों की बिना पे मुसलमानों को आखिरकार हिजरत करनी पड़ी। लेकिन ये वो जो पीरियड है, मक्की जिंदगी का ये वो पीरियड है, आप देखिए कि मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। एक दफा हिजरत करके हबशा गए, फिर दोबारा हबशा गए, फिर मदीने गए, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुरान मजीद बड़े तवातुर के साथ पेशगोई कर रहा है कि ये लोग मारे जाएंगे, ये लोग मारे जाएंगे, इस्लाम गालिब आएगा और मुसलमानों को अल्लाह ताला गलबा देंगे। अब मैं चंद मुकामात आपके सामने रख रहा हूं कुरान मजीद में, आप ये देखिएगा कि किस कतियत के साथ अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले इब्तदाई जमाने में एक पेशगोई की गई थी, यानी कुरान मजीद ने जो बड़ा इहतमाम किया है कुफ्फारे मक्का को समझाने का, वो ये कि जगह जगह पिछली कौमों के किस्से सुनाए गए हैं जिनके दरमियान रसूल आए, और ये बताया गया कि जब उन कौमों ने अपने रसूलों की तकजीब की तो वह हलाक कर दी गई, और फिर ये बताया गया कि अब यही तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तो एक मकाम ऐसा ही है सूरह कमर का। उस मकाम में न सिर्फ ये कि पिछली अकवाम के ये किस्से सुनाए गए हैं, बल्कि सराहत के साथ कुफारे मक्का का अंजाम बता दिया गया कि इनके साथ क्या होगा। यानी वो सारे किस्से सुनाने के बाद अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं, अकुफारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बरातुम फी ज़ुबर, क्या ये तुम्हारे कुफ्फार इन पिछलों से बेहतर हैं, इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए सहीफों में कोई बरात लिखी हुई है। अम यक़ूलूना नहनु जमीउम मुंतसिर, या ये लोग ये बात कहते हैं कि हम तो भाई बड़ी मुकाबला करने वाली कुव्वत हैं, हमारे पास ताकत है, हम बहुत बड़ा जत्था हैं और हम इन मुसलमानों का मुकाबला करेंगे, इन्हें शिकस्त देंगे। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं सयुहज़मुल जमू व युवल्लून अद-दुबर, कि ये लोग हैं, इनकी जमीयत है जो शिकस्त खाएगी, ये लोग हैं जो पीठ फेर कर भागेंगे। और हम ये जानते हैं कि जंगे बदर के मौके पर कुफार की जमीयत ने शिकस्त खाई और पीठ फेर कर ये लोग मैदानी जंग से भागे। ये पेशगोई थी जो हर्फ बहर्फ पूरी हुई। अच्छा, फिर जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वक्त करीब आया और ये बात वाज़ेह हो गई कि अब कुफार आपके बिल्कुल दर पे हो चुके हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इनको किस तरह वार्निंग दी। देखिए उसलूब देखिएगा और कतियत देखिएगा, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन कादू लयस्तफिज़ूनक मिनल अर्दि लियखरुजूका मिनहा व इज़न ला यलबसूना खिलाफक इल्ला कलीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। फरमाते हैं कि इस सरजमीन से ये लोग तुम्हारे कदम उखाड़ देने के दर पे हैं और तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम्हें इस जमीन से निकाल दें। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, याद रखना अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बाद ये लोग भी यहां बसने नहीं पाएंगे, रहने नहीं पाएंगे। और फिर कितना बड़ा जुमला अल्लाह ताला कहते हैं, ये हमारी सुन्नत है, ये हमारी सुन्नत है, हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे हैं उनके बाद में ये हमारी सुन्नत है, इसे याद रखना। और तुम हमारी सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, यानी जो पहले किया है वो अब भी करेंगे। ये कतियत, ये इत्माद, ये यकीन, और ये कोई किसी फर्ज से मुताल्लिक पेश कोई नहीं है, कोई इत्तेफाक से तीर तुक्के लग जाते हैं, लोगों की बातें पूरी हो जाती हैं। हो जाता है दुनिया में, पेशगोइयां लोग करते हैं, पूरी हो जाती हैं, अफराद के मामले में हो जाती हैं, लेकिन पूरी पूरी कौम के मामले में इस यकीन से, इस इत्माद से। अच्छा, फिर कौम ही तक मामला नहीं, पेशगोइयां जब कुरान ने की हैं तो फिर आलमी पेशगोइयां भी की हैं, जिसमें किसी का सानो गुमान में भी नहीं हो सकता था। यानी जिस तरह हुजूर की पेशगोई उस वक्त की गई जब मुसलमान हालत मगलूबियत में थे, ऐन उसी जमाने में एक मुआरका कैसर और किसरा के दरमियान, रूम के दरमियान और ईरान के दरमियान हो रहा था, जिसमें रूमी मगलूब हो चुके थे, उनकी शिकस्त यकीनी थी, मुकम्मल तौर पर उनकी कुव्वत बर्बाद हो चुकी थी। उस जमाने में कुरान ने पेशगोई की कि रूमी मगलूब हो गए हैं, लेकिन अनकरीब वो गालिब आ जाएंगे और यही वो वक्त होगा जब मुसलमान भी कुफार को शिकस्त देकर खुशियां मना रहे होंगे। सूरह रूम के आगाज में अल्लाह ताला ने ये पेशगोई बयान की और फिर देखिएगा कि किस खतियत के साथ अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहे हैं। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्दी व हुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, रूमी करीब की जमीन में मगलूब हो चुके हैं,
لیکن اپنی مغلوبیت کے بعد وہ غالب آئیں گے. فی بدء سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت ہوگا چند برسوں کے اندر جب مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوں گی. اور یہ کس سے ہوگا؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. یہ دیکھیے خدا کا علم ہے، خدا کی قدرت ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں، جس کو غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے، کہ یہ واقعہ رونما ہوا. یہ واقعہ رونما ہوا کہ وہ جو شکست خوردہ رومی تھے، ان کو ایک ایسا حکمران ملا جو اس سے پہلے بالکل نڈھال شکست خوردہ تھا، ہرقل. اور اس میں ایک دم سے انرجی آئی، اس نے لشکر اکٹھا کیا، فوج اکٹھی کی، اور اس نے خسرو پرویز کی فوج کو پیدر پہ شکست دی، اور یہ بازی بالکل الٹ گئی. تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے. اور پھر دیکھیے آیت کس قطعیت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یہ بتائیے اس قطعیت کے ساتھ کوئی انسان کیسے گفتگو کر سکتا ہے. پھر یہ مکے کی پیشگوئیاں تھیں. مدینہ میں بھی قرآن مجید نے کئی پیشگوئیاں کی ہیں. اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ ان کو مغلوب کیا جائے گا. یہ انجام ہوتا ہے اہل کتاب کا. کہ کفار کے لیے تو سزا یہ تھی کہ وہ یا اسلام قبول کریں مشرکین، یا وہ مار دیے جائیں گے. اور اہل کتاب کے لیے مغلوبیت کی سزا تھی. تو قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ آل عمران میں، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کہ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں یہود میں سے، ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم پھر آخرت میں جہنم کی طرف آکے جاؤ گے. اس دنیا میں مغلوبیت انجام ہے اور آخرت میں جہنم، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر مدینے میں 3 جگہ یہ پیشگوئی کی گئی کہ ابھی تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس پر کفار پیدر پہ حملے کر رہے ہیں. بدر ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، خندق ہو رہی ہے. سارے کفار مل کر، یہود، عیسائی، مشرکین، پورا عرب چڑھا آ رہا ہے ان کے اوپر. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. 3 مقامات پہ قرآن مجید نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ کائنات کا رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے اس سرزمین کے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، چاہے ان مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہیں. اور ایک جگہ یہ کہا گیا وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی شہادت گواہی اس کے لیے کافی ہے. اس نے دیکھ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سرزمین عرب میں صرف ایک ہی دین باقی رہ گیا، وہ دین اسلام تھا. مشرکین کی تو جڑ ہی کاٹ دی گئی، اور یہود و نصارہ اگر موجود تھے تو اس طرح موجود تھے کہ وہ جزیہ دے رہے تھے اور ذلیل ہو کر وہ رہ رہے تھے. اور پھر صحابہ کرام کے لیے پیشگوئی کی قرآن مجید نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین کا اقتدار دیں گے. ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان سے یہ وعدہ کیا اللہ نے کہ انہیں زمین میں اقتدار بخشے گا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پچھلوں کو اقتدار بخشا. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور پھر یہ بتایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان کے دین کو متمکن کر دے گا، اسے ٹھکانہ دے گا، اس کی جڑیں اس سرزمین میں جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کر لیا، یعنی دین اسلام کو. اور پھر جو اس وقت خوف کی کیفیت ہے مسلمان، ہر وقت حملوں کا خطرہ ہے، جنگوں کا خطرہ ہے، اس خوف کو امن سے بدل دے گا. تو یہ دیکھیے اس قطعیت کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ جب مسلمان پٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے یا ان پہ حملے ہو رہے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت کس اعتماد کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے. یہ گفتگو تو صرف عالم کا پروردگار کر سکتا ہے. تو خدائی کلام میں خدائی لہجہ ہوتا ہے، خدائی دعوے ہوتے ہیں، اور ان دعووں کو پھر اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں، یعنی پہلی چیز بھی کہ کلام میں نہ ارتقا ہے نہ تضاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی اور کہیں اور نہیں پائی جاتی. اور یہ چیز بھی کہ خدائی کلام کے اندر خدائی دعوے کیے گئے اور ان دعووں کو پورا کیا گیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بدر عدم پائی جاتی ہے. اور یہ آپ کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.